السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ برادران اسلام، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے کہ یہ مقدس مہینہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے امت مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بڑی سعادت خوش قسمتی مسلمانوں کے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ یہ رب کا مہینہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ تو اس کا اجر کا اندازہ آپ لگا لیں کہ ہم کمزور ہیں، ناتخوان ہیں، ناتوان، اور خالق کائنات کا مہینہ ہے تو خالق کائنات اپنی شان سے اپنے مخلوق کو نوازے گا۔ تو جتنی بھی آپ لوگوں کا غفلت میں گزر گیا وہ تو گزر گیا۔ اس مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت، نوافل، مسنون اذکار یا جو مشائخ عظام نے آپ لوگوں کو تعلیم فرمائے، تھوڑا پڑھیں زیادہ پڑھیں لیکن ضرور پڑھیں، اس میں غفلت نہ کیجیے گا۔ اب یہ ایصال ثواب کے لیے آتے ہیں تو زندگی تو کافی گزر گئی، وقت توڑا ہے۔ کیا خبر اسرائیل علیہ السلام اپنی امانت کے لیے کب آتے ہیں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، لیکن آج میں پہلی مرتبہ تمام سالکین طریقت، خلفائے کرام، متقدین، تمام امت مسلمہ جہاں تک یہ میری آواز پہنچ رہی ہے، تو ہمارے ذمے جہاں دعوت و تبلیغ، اصلاح نفس، اصلاح معاشرہ، تعلیمات تصوف سے تزکیہ و تخلیہ کا کام ہے، الحمدللہ سالوں سے جاری ہے، لیکن کچھ کنسٹرکشن کا کام ہمارے ذمے ہے۔ اس کے لیے مدرسہ، مسجد، خانقاہ، تو یہ سرزمین پنجاب پہ بہت ضروری ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ تو خانقاہ کے لیے زمین، مسجد کے لیے زمین، مدرسہ، ان تینوں کے لیے زمین، ساتھ اس کے ساتھ قبرستان۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ ہماری کاوش شروع ہو چکی ہے، اور رب کائنات عز و جل کے سامنے سر بسجود ہو کر تاجدار کائنات جد الحسنین والحسین علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلے سے اور بزرگان دین کے وسیلے سے انشاءاللہ میرا اللہ اس کو عملی جامہ پہنائے گا۔ تو بجائے XYZ نہ تو میں نے کسی کو کہا ہے نہ کہوں گا، کیونکہ سالوں کا تجربہ، تقریباً 38-40 سال کا، اپنے ذات پہ تو لوگ لاکھوں خرچ کرتے ہیں، اپنے ذات پہ لاکھوں خرچ کرتے ہیں، یہ میرا تجربہ ہے۔ جب دین کی بات آتی ہے، مثلا اگر ہم کسی کو کہہ دیں کہ مدرسے کے لیے، مسجد کے لیے، خانقاہ، قبرستان، چاروں کے لیے، تو بالفرض اللہ معاف فرما دے 5-10 ہزار کا معاملہ تو ہے نہیں، 50-1 لاکھ کا، 50,000-1 لاکھ کا۔ تو اس لیے ہم نے اللہ پہ چھوڑا ہے، وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہماری ذات چنی ہے اور ہم چن لیے گئے ہیں دین کے لیے اور تعلیمات صوفیہ کے لیے، شریعت کے علوم اور طریقت کے علوم کو تقسیم کرنے کے لیے، تو رب آسانیاں بھی دے گا۔
تو ایصال ثواب اپنی زندگی میں ہونا چاہیے۔ بہتر ایصال ثواب یہ، اس پہ تمام متفق ہے، یعنی اس جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ایسی ایصال ثواب پہ کسی کا اختلاف نہیں ہے، ایون کہ ابن قیم ابن تیمیہ کا بھی۔ آپ مسجد بنا دیں، آپ مدرسہ بنا دیں، قبرستان یا کنواں، تو اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ تمام مرشد باغ کے، درگاہ مرشد باغ کے کرم فرما محسنین، متقدین، موریدین اور تمام امت مسلمہ، فارن کے ہیں، یہاں کے ہیں، کوئی بھی دین اسلام کے لیے اور تصوف کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ان 4 چیزوں کا خدمت کرنا چاہے، مدرسہ، مسجد، خانقاہ، قبرستان، ایک ہی 4 دیواری کے اندر، تو اللہ ان کو توفیق عطا فرمائے، اور جن کا ارادہ ہے اللہ اس کو عملی جامہ پہنائے، جو ارادہ کر رہے ہیں اللہ ان کو توفیق دے، اور جو توفیق کرنے کے قابل ہے اللہ اس کو ہمت عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ جو لوگ بھی اس میں خدمت میں کے قابل ہیں، کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ رابطہ کریں گے تو آپ لوگوں کو اکاؤنٹ نمبر دیا جائے گا، لیکن ارادہ باقاعدہ آج 1 رمضان المبارک سعودی عرب میں ہو چکا ہے، اور ہمارے پختونخوا میں تو ہوا ہے، پنجاب میں کل ہوگا رمضان المبارک۔ تو باقاعدہ میں نے پہلی مرتبہ پہ اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے واردات قلبیہ اور الہامی طور پہ، تاکہ یہ میرا ایک ایک لفظ سند رہے، تو انشاءاللہ گلستان تصوف کو تقویت یہاں بھی ملے گی اور پختونخوا بھی ملے گی، آؤٹ آف کنٹری بھی ملے گی انشاءاللہ۔ تو میں امید بارگاہ الہ ہوں کہ اللہ ہماری مدد کرے گا، اور اللہ پہ بھروسہ ہے، اللہ پہ یقین ہے، اور اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور اپنی حاجتوں کو اپنے اللہ کے پاس لے جاتے ہیں، اپنی مشکلات کو، اپنی تکالیف کو، اپنی آزمائش کو، اپنی ضرورتوں کو میں اللہ کے پاس لے جاتا ہوں۔ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اور آخر پہ آیات قرآنی سے دعا، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ أُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ وَنُورِ عَرْشِهِ وَزِنَةِ فَرْشِهِ وَقَاسِمِ رِزْقِهِ وَمَظْهَرِ لُطْفِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللهم صل على سيدنا محمد قد وقت حيلتي أدركني يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم۔